وہ عمران خان صاحب کی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا ایکس پہ، انہوں نے کہا کہ جی 5 اگست جو 2 سال مکمل ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں نا تحریک کا عروج ہوگا، نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ دیکھیں نقطہ آغاز تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ نقطہ آغاز تو ہے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، روز کوئی نہ کوئی کنونشن یا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہ 2 دن پہلے ڈے بیفور یسٹرڈے ایک میٹنگ ہوئی ہے پولیٹیکل کمیٹی کی، آج بھی ہماری صوبائی قیادت ایک جگہ بیٹھے ہیں، ہزارے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے پختونخوا میں دیکھوں گا پنجاب میں ایکٹیویٹی بڑا میٹر کرے گی۔ جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں نے ایک بات کی تھی، حالانکہ میں اس چیز کا بہت بڑا مدعا ہوں، میں اس چیز کو بہت زیادہ میں وکیل ہوں، سپورٹر ہوں اس بات کا کہ خیبر پختونخوا سے زیادہ قربانی پنجاب نے دی ہے، کیونکہ وہاں فسطائیت بہت زیادہ ہے، لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں، لوگوں کے بچے یا گھر والے یا گھر والیاں اغوا ہوئے ہیں، ان کے کاروبار کو ڈیمیج کیا گیا ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، پولیٹیکل ورکرز، یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں فسطائیت کے جو آپ الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایک بات کی تھی وہاں، میں نے ایک بات کی تھی اس میٹنگ میں بھی اور آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا تو 14 میں بھی نکلا تھا جب ہمارا دھرنا تھا، 2015 میں بھی نکلا جب پاناما کیس چلا، ابھی بھی 2 3 4 دفعہ نکلا ہے۔ میٹر پنجاب کرے گا، ہمیں پنجاب کرے گا۔ اچھا یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب نکلے گا تو خان نکلے گا، میٹر پنجاب کرے گا، میٹر پنجاب کرے گا، لیکن بقول آپ کے کہ جی پنجاب میں فسطائیت بہت ہے، اور اسی تناظر میں پھر یہ سوال ابھرتا ہے کہ جی کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر فسطائیت بڑھی، کیونکہ ماضی میں بھی آپ کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ چھوڑ گئے تھے پارٹی کو، انہوں نے کسی نے سیاست سے کوئی کنارہ کش ہو گیا، کسی نے کسی اور پارٹی میں چھلانگ لگا دی، اور عمران خان کی خود پوسٹ میں ہے کہ تحریک انصاف کا جو عہدیدار اس تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے۔ لیکن میں نے وہ جو میٹنگ تھی اس میں تو خان صاحب کی بات تو کل آئی ہے، لیکن میں نے تو پچھلے ہفتے یہ بات کی ہے کہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں جو بھی ہیں جس کے پاس بڑے عہدے ہیں، ہم تو ایز اے ورکر، ابھی میرے پاس تو کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے، میں تو نہ احتجاج کال کر سکتا ہوں نہ کال آف کر سکتا ہوں، میں کئی لوگوں کو اپنے حلقے کے علاوہ باہر میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اختیار ہے ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ ہم میں سے بہت سو سے جونیئر ہیں، ہم آپ کو عزت اس لیے دیتے ہیں کہ میرے لیڈر عمران خان نے آپ کو عہدے دیے ہیں، تو جس کے پاس عہدے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ اپنے عہدے سے انصاف کیجیے، اگر نہیں کر سکتے تو خدا را سائڈ پہ ہوئیے، کیونکہ یہ بہت بڑی تحریک ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سٹرگل ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ باہر آئی ہے، خان صاحب چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے تن من دھن سے اس کی کوشش کریں جس کی جتنی کیپیسٹی ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، آپ کے سوال میں یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ تھا شروع میں، جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، میں برملا اس کا آپ کو کہوں گا، میں تو اس ساری چیز کا مطلب خود سنو، سب کچھ میرے سامنے یا میرے بدن پہ گزرا ہے، رجیم چینج میرے اپنے پہ گزرا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے اس کو فیل کیا ہے تو 170 174 بندوں کے بیچ میں اکیلے بیٹھ کے میں نے اس کا سب سے زیادہ اثر لیا تھا اس رات جب میں نے دیکھا میرا وزیر اعظم نہیں ہے، میرا وزیر خارجہ نہیں رہا، میرا اسپیکر چلا گیا، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، تو وہاں سے لے کے اب تک میں آپ کو بتاؤں خدا لگتی بات کرنی چاہیے، اللہ لگتی بات کرنی چاہیے، جو رجیم چینج میں ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں صحیح معنی میں انہوں نے ہمیں دغا دی ہے، باقی وقتاً فوقتاً جن کو جانا پڑا، دیکھیں میرے لیے بڑا آسان ہے، جیل کاٹ کے بیٹھا ہوں، قربانی دے کے بیٹھا ہوں، میں ہیرو بن کے کسی پہ انگلی اٹھا دوں یہ غدار تھا وہ غدار، نو، بہت سے لوگوں کو فیملی کی وجہ سے بلیک میل ہو گئے، بہت سے لوگ اپنی باڈی کی وجہ سے، اپنے ڈر کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، جن کو تھریٹ کیا گیا، جن کو اٹھایا گیا، ہاں جو لالچ میں گئے ہیں، جو کسی لالچ میں گئے ہیں، تو کیس ٹو کیس آپ لوگ دیکھیں گے، میں سمجھ گیا، کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جو ہے اب رابطہ کرے اور آپ کو کوئی تسلی دلاسا دے عمران خان سے، مطلب ہے براہ راست یا بلا واسطہ ان سے رابطہ ہو، تو پھر یہ تحریک کال آف ہو سکتی ہے کہ ابھی بھی وہ ونڈو باقی ہے، کھلی بھی ہے وہ؟ دیکھیں میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں تو عین میدان جنگ میں جب سامنے گولیاں چل رہی ہوں تب بھی گفتگو کا قائل ہوں، میں کہتا ہوں تحریک کے دوران بھی گفتگو کا چینل بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا مقصد ہی الٹیمیٹلی ڈائیلاگ ہے۔ اگر ابھی آپ کو کوئی میننگ فل بات ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کے موومنٹ کو یا آپ کے احتجاج کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس سے جو سادہ لفظوں میں یوز ہوتا ہے نا ہوا نکالنے کے لیے اگر کوئی گفتگو چلتی ہے، میں اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن اگر میننگ فل ڈائیلاگ ہو جس سے ہمیں یقین ہو کہ اب یہ مسئلہ حل ہوگا، خان صاحب کی رہائی ہوگی، اسیران کی رہائی ہوگی، مینڈیٹ کی واپسی پہ کوئی بات ہوگی، اور اصل ایک اور چیز بھی دیکھیں، ساری سیاسی قیادت کو بیٹھ کے ایک چیز ضرور ڈسکس کرنی چاہیے، خان صاحب کی رہائی اس کا پہلا سنگ میل ہو،
اور اسیران کی، قریشی صاحب کی، ڈاکٹر صاحبہ کی، سب کی. لیکن اس پہ بھی تو بیٹھے کہ ملک کو آگے آپ نے کیسے چلانا ہے؟ کیا اسی طرح دانلی کے شور میں ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، یا کوئی آئین پہ عمل کرنے کے لیے کوئی فیصلے مضبوط کرنے ہیں؟ کیا اس ایک نقطے پہ عامر ضیاء صاحب جناب کہ لبے لباب یہ ہوگا کہ کوئی سنجیدہ پیشکش ہو؟ نقطہ ہے میرا، جی ایک نقطہ ہے میرا، کیا اس بات پہ تمام سیاسی فورسز مرتکز ہو سکتے ہیں، پکا اکا کر سکتے ہیں، عہد کر سکتے ہیں کہ ہماری جو بھی جماعت ہے، ہماری جو بھی سوچ ہے، ایک بات پہ ہم نے اکا کرنا ہے، وہ یہ آپ کہ ہم نے نے بڑی کوئی اہم غیر بات آئینی کی، راستہ، بڑی اہم بات کوئی کی غیر آپ نے. آئینی راستہ اختیار کسی نے، دیکھیں میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کیا سب سیاسی جماعتیں اس ایک نقطے پہ آ سکتی ہیں کہ کسی نے کندھا نہیں دینا؟ یہ جو جمہوریت کا جنازہ چلتا ہے آمریت کی شکل میں، وہ کندھا تو ہم سیاستدان دیتے ہیں نا اپنی اپنی مرضی کے لیے. اس پہ کیا سب مرتکز ہو سکتے کہ ہم نے کندھا اب نہیں دینا؟ ہم نے عوام کے آمدن سے، ہم نے سنیں ہم کیا تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ اکا کر سکتے ہیں کہ ہم نے عوام کے آنگن سے اقتدار کے سنگاسن پہ آنا ہے، ہم نے گیٹ نمبر 4 کے راستے نہیں آنا، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ بڑی آپ نے اہم بات کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متحد ہوں. ظاہر ہے کہ جو بینیفیشری ہیں ہم جیسے لوگ ناچیز رائے میں وہ تو ساتھ نہیں آئیں گے. لیکن ایک سوال جو آپ لوگوں سے کیا جانا چاہیے کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم حزب اختلاف کا ایک بڑا اتحاد بنائیں گے، لیکن اب جب آپ دوبارہ تحریک چلانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں تو تحریک انصاف اکیلی کھڑی ہے. اس کے ساتھ جو ہے جو کوشش ہوئی تھی اتحاد بنانے کی براڈ بیس، وہ تو کامیاب نہیں ہوئی جناب. دیکھیں پہلے تو وہ جو پہلا نقطہ ہے نا، وہ ہوگا تب تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ اکا کریں کہ پہلے عمران خان کو اور باقی لیڈرشپ کو نکالیں، معاملات کو ڈیفیوز کیجئے، اور اس کے بعد بیٹھیے. یہ نہیں کہ ایک کو آپ نے اندر 700 دنوں سے رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب آؤ ڈائیلاگ کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. ایک بڑا ڈائیلاگ کرنے کے لیے آپ نے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کہ نہیں، آپ نے پوچھا آپ کے ساتھ پوزیشن کی جماعتیں ہیں. دیکھیں کچھ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن عامر ضیاء صاحب آپ بھی میری طرح زندگی کے نشیب و فراز سے گزرے ہوں گے. مشکل میں جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کون نظر آتا ہے؟ بہت کم نظر آتے ہیں. اچھا جاتے جاتے ایک سوال اور حق کے راستے پہ ہمیشہ بندہ اکیلا رہ ہی جاتا ہے. عموماً یہی ہوتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے. پسند آتا ہے نہ اوروں کو پسند آتا ہے. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ آخری سوال، کیونکہ وقت بڑا کم رہ گیا ہمارے پاس، بالکل ختم ہو گیا، مجھے کہا جا رہا ہے کہ ریپ اپ کروں، لیکن میں یہ سوال ضرور کروں گا.